عبدالحلیم خان سے آپ کی دوستی کیسے ہوئی؟ ابھی تو میرے خیال آپ ان کے ایڈوائزری رول میں ہیں، وہاں پہ ان کو ایڈوائز بھی کر رہے ہیں. میں تو ان کو کیا ایڈوائز کروں گا، میں وہ بس میرا ان کا ایک محبت کا رشتہ ہے، اور وہ بہت لاجپال آدمی ہے علیم خان. تو آپ کی تحریروں سے ہمیں پتہ چلا کہ عبدالحلیم خان صاحب جو ہیں وہ اتنا یعنی کہ لوگوں کے لیے کام آتے ہیں، اور جب آپ نے بتایا کہ کسی کا آپ نے مسئلہ لکھا کالم میں تو اگلے ہی دن انہوں نے جا کے یعنی کہا کہ یہ مسئلہ حل کر دیں، اور بتانا بھی نہیں کہ کس نے کی ہے. اچھا، میں نا ہمارے بے شمار شاعر، ادیب، دانشور، گلوکار، لیکن علیم خان جب میں ان کو کوئی بتاتا ہوں کہ اتنی کتابوں کے مصنف ہیں، اور یہ تو وہ جو بھی کرتے ہیں ایک وعدہ وہ مجھ سے لیتے ہیں کہ اس کو آپ اپنے کالم میں یا اس کو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہمارے ایک شاعر ہیں اور ان کے گردے خراب ہو گئے، کڈنیز کا مسئلہ ہو گیا. یہ عمرے پہ جا رہے تھے علیم خان، تو جہاز میں آپ کو پتہ ہے کالم شالم اب یہ اخبار وغیرہ ہوتے ہیں، تو جہاز میں انہیں میرا اخبار ملا، اس پہ میرا کالم تھا. انہوں نے میرا کالم پڑھا جہاز میں، اور ابھی ٹیک آف نہیں کیا تھا جہاز. تو کالم انہوں نے میرا پڑھا. وہ میں نے کالم ان شاعر کے لیے لکھا تھا کہ وہ بہت قسم پرسی کی حالت میں ہے. تو انہوں نے مجھے جہاز سے فون کیا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی میرا جو پی اے ہے، اسسٹنٹ ہے فخر، وہ آپ سے رابطہ کرتا ہے، تو وہ آپ کو بٹ صاحب 5 لاکھ روپے، یہ کوئی 7-8 سال پہلے کی بات، انہوں نے کہا وہ 5 لاکھ روپے آپ کو پہنچا دیتا ہے، تو وہ آپ اپنی طرف سے آپ ان کو پہنچا دیں. آپ عصمت دیکھیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری طرف سے پہنچا دیں. انہوں نے کہا کیا آپ کو پہنچا دیتے آپ؟ تو میں نے انہیں کہا جی بات یہ ہے، میں یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا. اس کالم کے آخر میں ان کا اکاؤنٹ نمبر لکھا ہوا ہے شاعر صاحب کا اپنا. یہ لکھا ہی اس لیے ہے کہ اگر تو آپ مہربانی کریں، آپ فخر سے یہ کہیں کہ یہ پیسے جو ہیں وہ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں، یہ مجھے آپ نہ بچوائیں. میں نے جب اپنی اس بات پر اصرار کیا تو انہیں کہا چلے ٹھیک ہے، اور اگلے آدھے گھنٹے میں وہ پیسے جو ہیں ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے ہوئے تھے. اسی طرح ہمارے ایک اور بڑے کالم نگار ہیں، بڑے مشہور، تو ان کے بارے میں میں نے کہا. گلوکار ہیں ہمارے ایک، ان کی بھی ڈیتھ ہوئی، بہت بڑا ان کی لوک حوالے سے بھی لوک گلوکاری میں، اور انہوں نے کچھ جنگی ترانے بھی گائے 1965 کی جنگ میں اور 1971 کی جنگ میں. تو ان کا وہ ہوا، میں نے ان کے لیے گزارش کی. میں نے کہا جی میں ان کے گھر گیا ہوں، ان پہ کچھ قرضہ بھی ہے، حالات بہت برے ہیں. تو انہوں نے 10 لاکھ روپیہ انہیں بھی بھجوایا. آپ کی ایونچولی ان کے ساتھ تعلقات؟ ایک اور میں آپ کو واقعہ سنوں. ایک احمد فاروق، ایک میں نے خبر پڑھی کہ 5 بہنوں کا اکلوتا بھائی حادثے کا شکار ہو گیا، اور وہ کسی حوالے سے میرے ریفرنس میں مجھے جانتا تھا، میرا فیس بک فرینڈ تھا. ایک دن پہلے وہ مجھے اس نے فیس بک پہ میسیج کیا کہ سر مجھے آپ سے ملنا ہے، میرا بڑا جی چاہتا ہے، میں آپ سے بڑا متاثر ہوں، تو مجھے آپ سے ملنا ہے. تو میں اس کو کہا کہ اچھا جلدی آپ سے ملاقات ہوگی. اگلے دن میں نے اس کے وہ دوستوں نے پوسٹ لگائی ہوئی تھی کہ جی وہ ایک حادثے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور 5 بہنوں کا. تو میں نے اس کے دوستوں سے رابطہ کیا، میں نے کہا یہ کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس بیچارے کے کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور بڑا یہ. تو میں نے، وہ حلقہ بنتا تھا خواجہ سعد رفیق صاحب کا، تو میں نے خواجہ سعد رفیق صاحب سے بھی، ان کے جو پی اے تھے شاہد قاسم، ان کے ذریعے ان سے رابطے کی کوشش کی، مگر ان دنوں وہ منسٹر تھے، بزی تھے، اور جب یہ منسٹر ہوتے ہیں تو پھر اب آپ کو پتہ ہے ان کی مصروفیات بھی ہوتی ہیں. تو مجھے اس کا کوئی، لیکن جب میں نے علیم خان صاحب سے کہا، میں نے کہا جی کہ اس طرح سے یہ ایک ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار تو بڑے افسوس، مجھے بڑا افسوس ہوا ہے. میں نے تصویریں بھیجی اس کی، تو انہوں نے کہا میں آپ کے ساتھ ان کے گھر جاؤں گا. علیم خان لاہور کینٹ میں احمد فاروق کے گھر گئے اور اس سے پوچھا کہ آپ کی یہ بچہ، انہوں نے کہا ابھی یہ پی آئی میں لگا تھا اور اس کی 40,000 روپیہ تنخواہ تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو اگلے 3 گھنٹے میں 1 سال کے 40,000 روپے کے حساب سے چیک آپ کو مل جائیں گے. اگر اس کی بہنوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، وہ شادیاں ہم کریں گے، آپ نے ہمیں بتانا ہے.
اور جو گھر کا کرایہ ہے وہ الگ سے آپ کا ہم دیں گے، اور اگر بچیاں جو ہیں وہ جاب کرنا چاہیں تو ہم اپنے اداروں میں ان بچیوں کو جاب بھی دیں گے۔ وہ بچیاں چھوٹی تھیں، بہنیں تھیں، پھر ان کو کچھ جاب بھی ملی، اور 4.5 سال تک جب کہ وہ فیملی پورے اپنے، ان کی شادیاں نہیں ہو گئی ہیں، وہ اس کو پیسے بھی ملتے رہے، ان کو وظیفہ بھی ملتا رہا۔ جب وہ بچیوں کو جاب مل گئی ان اداروں میں تو پھر ان بچیوں نے خود ہی کہہ دیا، ان کے پیرنٹس نے، کہ اب چونکہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ جاب شاب کرتی ہیں اور ہمارے معاملات ٹھیک ہیں۔ مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ اس حد تک، اور پھر یہ آج پتہ نہیں اب وہ، یہ میں واقعہ سنا رہا ہوں، یہ ان تک پہنچے گا، یہ چیزیں ان تک پہنچیں گی تو وہ اس کو کس طرح، کیونکہ مجھے تو ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ چیزیں ہم کوئی لوگوں کے لیے تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ چلیں یار شاید اللہ ہم سے تھوڑا راضی ہو جائے۔